سلام عرض کرتا ہوں، سلام علیکم۔ آپ کو جشن غدیر کی بہت بہت مبارکباد۔ آپ کم سے کم 5 مرتبہ درود بلند کر کے قبول فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آرزو بھائی، میں آپ سے اجازت لیتے ہوئے آپ کو مبارکباد پیش کروں گا۔ تو سب سے پہلے تو ایک بار میں چاہتا ہوں کہ 1-2 منٹ آپ کی خدمت میں پہلے کہ یہ جو جشن ہے وہ انجمن شمشیر حیدری کم سے کم 60-65 برس سے اس انجمن کے خدمات ہیں، عزاداری میں، ولایت میں، محفل میں، جشن میں، اور یہ جو حبیب ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کا یہ جو قیصر باغ ہال ہے ڈونگری کا، اس کی اپنی ایک شاندار روایت ہے۔ یہاں ہم سب اپنے اپنے حوالے سے یہ عبادت اور خدمات انجام دیتے رہے ہیں، اور اس انجمن میں علی بھائی نامدار اور ان کا گروپ ہمیشہ محنت کرتے ہوئے بہت کامیابیوں تک اس جشن کو پہنچا رہا ہے۔ لیکن کچھ بھی ہو، سجاد بھائی نامدار کی خدمات کو ہم ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جس طریقے سے ہر نوچندی جمعرات کے جلوس عزا کے سلسلے میں، مجالس کے سلسلے میں خدمات دی ہیں، میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے سجاد بھائی نامدار اور انجمن شمشیر حیدری کے جتنے بھی مرحومین مومنین اور مومنات آج اس دنیا میں نہیں ہیں، ان سب کو آپ ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے جشن میں جو سب سے بڑا خوبصورت اضافہ ہے وہ جشن غدیر آفتاب کا جشن ہے۔ آفتاب نظامت سے جس کے خطاب کا سلسلہ شروع ہوا تھا، مگر دنیا نے اسے کبھی زمین نظامت، آسمان نظامت، ماہتاب نظامت، آفتاب نظامت، انجم نظامت، آفتاب نظامت، دریائے نظامت، بحر نظامت، کلثم نظامت، گل نظامت، خوشبو نظامت، شاخ نظامت، چمن نظامت، گلستان نظامت، بہار نظامت، وقار نظامت، آبرو نظامت، آرزو نظامت، فیاض نظامت، اختر نظامت۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جس کے لیے القاب کم ہیں، آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ ابو ذر نظامت، عنبر نظامت، سلمان نظامت، انجمن نظامت، سب کچھ خطاب ان کے لیے چھوٹے ہیں۔ آج جی چاہ رہا ہے خدائے سخن میر ببر علی انیس سے اجازت لیتے ہوئے خان بہادر اکبر الہ آبادی کے اس پوتے اور پر پوتے کو میں جس خطاب سے آپ کے سامنے پیش کروں، وہ خطاب ہے خدائے نظامت۔ میں جناب نجیب الہ آبادی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں اور غدیر کے حوالے سے بے تحاشا گفتگو کریں، اور 10-15 منٹ کی گفتگو کے بعد میں نظامت شروع ہو جائے گی، اور پھر سرکار جو ہے وہ خطاب فرمائیں گے۔ نعرہ حیدری! آج ابو ذر بھائی کے چینل سے اس خطاب کو پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرات والا قد معزز حاضرین، مہ علم و ادب خورشید فضل و معرفت رگے جان سخن انجمن علم و لیاقت، کاروان علم و ادب کے رئیس مخزن علم و ادب، انسانیت کے نیر تاباں اقلیم خطابت کا سلیمہ، فقر قوم و ملت، جا نماز فکر پر سجدہ کنا آیتیں ہیں اور لفظ دیتے ہیں اذان مسجد و مینار میں۔ چل رہا ہے 14 صدیوں سے سوئے مدح امام، میں تکن پاتا نہیں ہوں فکر کے رہوار میں۔ پھول تیرے رنگ کا گلشن میں کھل سکتا نہیں، دوسرا نیر بھائی ہمیں دنیا میں مل سکتا نہیں۔ نیر کی شخصیت ہے وہ بلندی کا پہاڑ جو عزائم کے طوفانوں جو بھیل سکتا نہیں۔ کوشش سے نیر بھائی کے ادب سرفراز ہے، حاصل جہاں میں ان کو بڑا امتیاز ہے۔ یہ جس جگہ زمین پہ رہے آسماں رہے، بزم سخن بزم ادب بزم طرب کو ان کے اجالوں پہ ناز ہے۔ یہ ان کی محبت ہے، بے پناہ محبت ہے۔ یقیناً آج کی یہ تاریخی محفل، یہ خوبصورت نیلے نیلے آسمان کے نیچے بہاروں کا لبادہ اڑے سرسبز و شاداب میدان، یہ بھینی بھینی فضا، یہ بھیگی بھیگی ہوا، یہ نقرئی بادلوں کے سفینے، یہ قوس و قزح کی رنگ آمیزیاں، یہ کلیوں کی چڑک ہے، یہ پھولوں کی مہک ہے، یہ دریاؤں کی روانی، یہ سمندوں کی طغیانی، یہ باغ و بہار، یہ جشن نو، یہ چراغاں، اور زمین تابہ فلک صلی اللہ کی دھوم ہے، رتح ثواب کی پلکیں بچھا رہی ہے کرن آفتاب کی، مشتاق دید عروس بہار ہے، ہر شاخ پہ رنگت ہے، ہر ایک گل پہ نکھار ہے، اور
ذکر مولائے متقیان، دن میں علی علی ہے تو شب پر علی علی، آواز آ رہی ہے برابر علی علی۔ عین وہ عین جو عبادت کا سر انجام ہوا، لام وہ لام کے جس لام سے اسلام ہوا، یہ سے یاور ہوئے مشکل میں ہر ایک بندوں کی، تین ان حرفوں سے کیا خوب علی نام ہوا۔ نیر بھائی نے کچھ زیادہ تعریف کر دی، الفاظ نے بخشا ہے وہ اعجاز مجھے، شعلے کو نچوڑ دوں تو شبنم برسے۔ ہمارے بیچ کہکشاں سجی ہے، شہنشاہ تخیل فیض و فیضان کی بارش لٹاتا ہوا ہمارا بھائی جو نجف سے لے کے کربلا، ایران، ہر جگہ ہماری سرپرستی، تمام شعراء کرام کا دل کی گہرائیوں، شوق ولا کی تمام تر عقیدوں کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور انجمن شمشیر حیدری کا وہ گوہر نایاب آج ہمارے بیچ نہیں، یعنی سجاد نامدار صاحب بے پناہ محبت، شفقت، ایثار و قربانی کے جذبہ لے کر نجیب الہ آبادی کا خیر مقدم کرتے تھے، لیکن دل کی گہرائیوں، شوق ولا کی تمام تر عقیدوں کے ساتھ اپنی پلکوں کی نرم جھالک اور اشکوں کے چند بوند سجا کر انجمن شمشیر حیدری کے ایک ایک ممبران کی خدمت میں بڑی عجیب سی دنیا بسا کے چھوڑ گیا، جہاں کو خون کے آنسو رلا کے چھوڑ گیا۔ اب اس کی یاد کے سب پھول سوکھے جاتے ہیں، یہ کون پیڑ کی شاخیں ہلا کے چھوڑ گیا۔ نامدار بھائی ہمارے بیچ نہیں، لیکن نام ان کا اتنا بڑا نام تھا، سجاد نامدار، جس نے ظلم کی بنیادیں متزلزل کر دی، جس نے قصر عامریت کو مسمار کر دیا، جس نے ظلمت قدائے شام میں توحید کی شمع روشن کر دی، جس نے فساد کے سمندر میں ڈوبتی ہوئی بشریت کو نجات کے ساحل تک پہنچا دیا، جس نے استبداد کی آندھی و تشدد کے طوفانوں میں نبوت کے چراغ روشن کر دیے، جس نے پابا زنجیر ہو کر عالم انسانیت کو در دیا، اسی سید سجاد کے نام نامی سے وابستہ ایک نام، یعنی سجاد نامدار۔ نیر بھائی ہم سب مل کر آئیے کل کے ولا کے گہرے نایاب اپنی پلکوں کے نرم جھالک پر اشکوں کے چندوں سے جا کر عظیم روح کو سلام، اور انجمن شمشیر حیدری کے ایک ایک مرد حق پرست جری سرفروز انجمن ہائے ماتمی کے ممبران، ان کا مقصد کیا ہے؟ ارتباط وفا کے مختلف عناوین میں رسائی لہجوں کی محافظ نگہبان انجمن شمشیر حیدری اور سجاد نامدار، جن کی زندگی کا مقصد ذکر حسین، یاد حسین، فروغ حسین، غم حسین، ایک زندہ پائندہ حقیقت جس کو نہ بھلایا جا سکتا ہے اور نہ مٹایا جا سکتا ہے۔ چشمے پلک دے بڑے بڑے اندوہناک مناظر دیکھے اور اس دنیا پانی میں نہ جانے کتنی غم کی داستانیں تحریر کی گئی، لیکن کسی بھی غم میں نہ وہ اثر انگیزی نہ تابندگی جو کربلا کے ریگزار پر حسین اور ان کے جاباز 72 ساتھیوں نے پیش کی۔ غم حسین ہماری زندگی کا سرمایہ حیات، نظم العین مقصد حیات، خواہ ذکر نحو خوانی کی شکل میں ہو، شب بیداری کی شکل میں، جلوس اعزا کی شکل میں ہو، یا پھر جشن غدیر کی شکل میں ہو، یا نیر جلال پوری کی شاہکار تاریخی نظامت و شعراء کرام کی شام کے سینے الفاظ کے بحر بے قرار سے شاعری کے افق پر ایک نام ابھرتا ہے تو پوری کائنات نیر جلال پوری کو سلام کرتی ہے، ان کی پوری ٹیم ہے۔ لیکن ایک شعر نجیب الہ آبادی پڑھنے جا رہا ہے، اگر نامدار بھائی کے عزیز و اقارب اور انجمن کے ممبران، ان کا مقصد کیا تھا کہ مولا کے سوگوار کا لیتے رہیں گے نام، مولا کے سوگوار کا لیتے رہیں گے نام، مجلس کے ذمہ دار کا لیتے رہیں گے نام، سطح میں آج سید سجاد کے نجیب سجاد نامدار کا لیتے رہیں گے نام۔ سجاد نامدار کی روح کو سلام کرتے ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد۔ ایسے مزہ نہیں آیا بھائی، نعرہ حیدری ہم جب کہ لگا دیتے ہیں تو حساروں کے جگر کو بھی ہلا دیتے ہیں۔ یہ نہ پوچھئے میرا مولا مجھے کیا دیتے ہیں، مانگتا ہوں تو طلب سے بھی سوا دیتے ہیں۔ بحر غم میں کوئی حیدر کو پکارے تو صحیح، بیچ مدھار میں ساحل یہ بنا دیتے ہیں۔ یہاں سے وہاں تک قسم ہے مولا کائنات کی، ہیں علی والے علی والے علی والے ہم۔ آج یہ صاف زمانے کو بتا دیتے ہیں، کیوں بتا دیتے ہیں؟ دریائے علم و فضل کا گوہر تو ہے علی، احساس کردگار کا جوہر تو ہے علی۔ اب کیا کہوں ولی کی فضیلت کے باب میں، کچھ بھی نہ ہو تو ہے علی۔ نعرہ حیدری زندہ باد، زندہ باد، شاباش۔ زندہ باد۔ ہمارے بچے، یہ ہماری قوم کے بچے ہیں، سرمایہ ہے۔ نیر بھائی دعا کریے بچے کے لیے، بہت اچھا نعرہ۔ ہمارے بچے یہ اکثر اتار لاتے ہیں، فضا سے اڑتے کبوتر اتار لاتے ہیں، بڑے دلیر ہیں بچے میرے قبیلے کے، جو سر کا تاج نہیں سر اتار لاتے ہیں۔ یہ وہ ہمارے بچے قوم و ملت کے ایک فرد ہوتے ہیں جو بڑے ہو کر
پوری کائنات پہ محیط ہوگا اور یہ آپ کے انجمن حیدری اور پورے بمبئی کا نام روشن کریں گے. فیض و فیضان کی بارش اٹھا ہوا ابو ذر کنتوری جو نجف سے لے کے کربلا، کربلا سے ایران تک ہماری سرپرستی، بے پناہ محبت شفقت کا کشا سچ چکی ہے. ہمارے بیچ تمام شعراء کرام آ چکے ہیں اور سامع بمبئی کے بہت ادب نواز دھیرے دھیرے حاضر ہوں گے. جو لوگ باہر ہیں ان سے بسط ادب التماس گزارش کہ تم آؤ یا کہ نہ آؤ، بلا رہا ہوں میں، تصورات کو جھولا جھولا رہا ہوں میں. چلے بھی آؤ، ذرا میری آبرو رکھ لو کہ اپنا جان کے تم کو بلا رہا ہوں میں. آئیے لمحہ مسرتوں کا ہے، ساتھ خوشی کی ہے، بولتے رہو درود، فضا بندگی کی ہے. آیا ہے کائنات میں جانے حیات کون، صحرا میں بارگاہ سجی زندگی کی ہے. اب یہاں سے وہاں تک شعر ہوگا. نیر بھائی گلشن میں دیکھیں بچہ نعرہ لگاتا ہے، گلشن میں چاندنی میں نہ گل اور کلی میں ہے وہ لذت حیات جو ذکر علی میں ہے. گلشن میں چاندنی میں نہ گل اور کلی میں ہے وہ لذت حیات جو ذکر علی میں ہے. مجھ پر کبھی بلاؤں نے عزت ماپ، مجھ پر کبھی بلاؤں نے، نیر جلال پوری زندہ باد، سلامت رہے ہمارا بھائی. مجھ پر کبھی بلاؤں نے حملہ نہیں کیا، یہ زندگی تحفظ ناد علی میں ہے. ہوئے نجب چلے ہیں مرادوں کے قافلے، ایمان کا جلوس تیری رہبری میں ہے. اے آسمان علم کے سورج تجھے سلام، کل کائنات علم تیری روشنی میں ہے. مزبر اس میں 12 چراغوں کی روشنی، زوریس ایک چراغ جو 12 دری میں ہے. آئیے پھر ایک بار دل کی گہرائیوں، شوق ولا کی تمام ترغیبوں کے ساتھ جو لوگ باہر ہیں ان سے بذات التماس گزارش کہ فرش مسرے پر تشریف لائے. کہکشاں سچ چکی ہے، شعراء کرام حاضر ہیں. نیر جلال پوری فقر ہندوستان، کاروان علم و ادب کا رئیس جو بین الاقوامی سطح پہ منفرد ہے، یکتا ہے، اکیلا نام ہے. علم و عرفان کی معراج کمال سے جہاں الفاظ قطاروں میں دستک دیتے ہیں، کامیابی کا ہر انداز سکھا دیتا ہے. علم انسان کو ممتاز بنا دیتا ہے. علم معراج آدمیت ہے، علم ہر دور کی ضرورت ہے، علم سے آدمی کی عزت ہے، علم سب سے عظیم نعمت ہے. علم بصیر ستم نہیں ہوتا، بانٹنے سے بھی کم نہیں ہوتا. اور نیر بھائی کا پیغام لکھنؤ یونیورسٹی سے لے کے پوری کائنات، لندن، امریکہ تک یہی پیغام ہوگا بچوں کے لیے کہ زندگی کے سیاہ خانے میں علم کی روشنی ضروری ہے. خوشنما پھول کے لیے جیسے نکھت و تازگی ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ آبشار زندگی شہسوار بندگی دے کے عالم کو صداقت کا چراغ کر گیا جہان آدمیت پہ روشنی ہی روشنی. جس کے دم سے قائم رسالت کا بھرم آج بھی وہ ایک شخص نہیں تھا، نیا ادارہ تھا، امام عزم و عمل تھا، جہاں میں یکتا تھا. سلام ڈوبتے سورج کے آ رہے ہیں اسے، وہ سر سے پاؤں تک اپنے لہو میں ڈوبا تھا. ہوا کسی کا نہ احسان من کیا ہوتا، زمین اس کی تھی اور آسمان اس کا تھا. یہ ساری کائنات صدقہ حسین کا اور رسول حسین منی وانا من الحسین. چونکہ انجمن شمشیر حیدری کا پروگرام ہے، ابھی کچھ دن کے بعد ذکر حسین، یاد حسین، فروغ حسین، اور یہی بمبئی کی سرزمین پہ شمشیر حیدری کا پیغام ہوگا. ایک جلوس ادا نکالا ہے، تازیہ کاندھوں پہ سنبھالا ہے. آؤ آ کر یزیدیوں دیکھو، سارا مجمع حسین والا ہے، سارا مجمع حسین والا ہے. کیوں حسین والا ہے؟ وہ مولو اخلاق بھی ہے، سفینہ نجات بھی ہے، ہدایت کا چراغ بھی ہے، امت کا نا خدا بھی ہے، پاسبان شریعت بھی ہے، گوشوارہ عرش بھی ہے، دریائے جود و سخا بھی ہے، شہنشاہ مظلومین بھی ہے، نور چشم مصطفیٰ، لخت دل شیر الہ، جنگ آزادی کا ہیرو، حریت کا بادشاہ، حامل شر مبین ہے، مجموعہ خلق حسن ہے، زغم زرغام حق ہے، لشکر شکن ہے، باطل شکن ہے، مظہر انوار قدرت ہے، مرکز صد زیب و زین ہے. آج کا عنوان ہے غدیر و کربلا. کربلا کون جانے کیا ہے، کیسی ہے، کہاں ہے کربلا؟ کون جانے کیا ہے، کیسی ہے، کہاں ہے کربلا؟ پوری کائنات پر جب کربلا یاد آئے گی، انسانیت شرمائے گی، مظلوم کی آواز دل میں اتر جائے گی. اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوش ہے بطول. ابھی کچھ دن کے بعد محرم، یہ غم نہ ہو تو جہاں کے چراغ بجھ جائیں. غم حسین آنکھوں میں روشنی کی طرح، تمام عمر تڑپنے کے بعد سمجھا ہوں حیات کیا ہے، مسلسل حسین کا غم ہے. پوری کائنات محیط ہو جاتی ہے، غم کے بحر بے قرار میں غرق ہو جاتی ہے. ثبات کس کو ہے؟ قدرت کے کارخانے میں غم حسین. شمشیر حیدری کا پیغام یہی ہوگا. غم حسین سے دریاؤں میں روانی ہے، غم حسین ہی عنوان زندگانی ہے. غم حسین صداقت کی ایک نشانی ہے. غم حسین زمانے میں غیر فانی ہے. رہے یہ دل میں تو عزت نصیب ہوتی ہے، جو موت آئے شہادت نصیب ہوتی ہے.
کیا جانے کیا حسین تیرے غم میں آ گیا، عالم تمام حلقہ ماتم میں آ گیا، کیا ہے غم حسین مشیت سے پوچھ لو، روز ازل سے سینہ آدم میں آ گیا۔ کچھ ہی دیر میں جشن غدیر پوری آن و شان و آب و تاب کے ساتھ منعقد، شعراء کرام تشریف لا رہے ہیں، آپ کے بیچ مختلف شعر و شاعری کی گفتگو ہوگی۔ برائے علم و عمل آگہی کی بات کرو، کسی کی بزم و دانشوری کی بات کرو، یہ بزم نور ہے، آداب بھی ضروری ہیں، ادب سے بیٹھ کے شائستگی کی بات کرو، نکل کے آؤ ذرا مختلف تخیل میں، اگر ہو مرد تو مردانگی کی بات کرو۔ میں اپنی مشق میں سورج نچوڑ سکتا ہوں، سمندروں نہ میری تشنگی کی بات کرو۔ آئیے اسی مولا متقیان کی بارگاہ میں تمام شعراء کرام کل کے ولا کے گہر نایاب کاغذ پہ چل رہا ہے قلم، سوچ سوچ کر کرتا ہوں دل کا حال رقم، سوچ سوچ کر حاضر ہوں گے شعراء کرام۔ انتظار کی گھڑیاں بڑی جان لیوا ہوتی لیکن افضل الانتظار الفرجا۔ کچھ دیر میں عزت مآب خطیب صداقت مخزن علم و فکر کے دریا تشریف لا چکے ہیں ہمارے بھائی، جو تقریر کر رہا ہے خطیب غم حسین۔ پلکوں پہ آنسوؤں کا منبر سجے گا اور الفاظ قطاروں میں دستک دیں گے، الفاظ کے بہرے پہ کرا سے گوہر نایاب سجائیں گے اور غدیر و کربلا کے عنوان سے منفرد تقریر ہوگی۔ اس کے بعد پوری شاعری آب و تاب پر منعقد ہوگی۔ ایک بار پھر تمام اہل ادب، کاروان علم و ادب کے رئیس، ہمارے سامنے بچے، بڑے دلیر بچے بیٹھے ہیں یہاں کے، یعنی بیاں جو سرور عالم کا فیض عام کروں، قلم فراز سے دھو کر میں اہتمام کروں، یہ آرزو ہے کہ سب کچھ علی کے نام کروں، کہاں سے لفظ تراشوں میں کیا کلام کروں، نظر پڑے تیرے نقش قدم کی خاک جہاں، وہیں پہ نظم میں ادراک کے خیام کروں، جو رزق نطق عطا ہو تیرے کرم سے مجھے تو میں بھی آرزو جرت سلام کروں، نہ پوچھ اپنی سخاوت کے ایک پل کا اثر، جو بن پڑے تو زمانے اسیر دام کروں، ملے جو اذن تو دے کر تجھے خراج حیات، میں اپنی بخشش پیہم کا اہتمام کروں، جہاں پناہ تیری نظر کر کے لفظ اپنے خمار عذر سے لبریز دل کا جام کروں، قسیم کوثر و زمزم غرور تشنہ لبی، فرات فکر کی ہر موج تیرے نام کروں، تیرے نام کروں۔ ہمارا بھائی، چھوٹا بھائی، معصوم آدمی، امباری چماوا، پورا اعظم گڑھ، اور یہ ہمارے اس بچے کو گود میں کھلایا ہے، دیکھ کر خوشی ہوئی، یہ ہمارے گھر کا بچہ ہے۔ سلام کرتے ہیں ایسے بچوں کو مخزن علم و فکر کے دریا انجمن علم لیاقت، ہمارے بزرگ سلامت رہیں، اور سب کے لیے دعا کرتے ہوئے جشن غدیر کا آغاز ہوگا کہ بعد حمد و ثنائے پیدا کنندہ افلاق و مہر و ماہ و پروین، یا رب خلاق مہر و ماہی تو ہے، بخشندہ تخت و تاج شاہی تو ہے، بے منت و بے حساب و بے استحقاق دیتا جو اگر ہے تو یا الہی تو ہے، کون و مقام تیرے کرم کی بہار ہے، جلوہ ہر ایک شے سے تیرا آشکار ہے، تو ہے کریم تیرا کرم بے شمار ہے، بس تجھ سے یہ دعا میرے پروردگار ہے، سکے میں پنجتن کے میری سن لے التجا، بھر دے گلے مراد سے دامن غریب کا، تجھ کو قسم ہے فاتح بدر و حنین کی، تجھ کو قسم ہے بادشاہ مشرقین کی، تجھ کو قسم ہے قلب پیمبر کے چین کی، تجھ کو قسم ہے سرخی خون حسین کی، اکبر کا واسطہ علی اصغر کا واسطہ، بھر دے گلے مراد سے دامن غریب کا۔ ہم کو صرف اس لیے بلایا گیا کہ نئے بھانے کا دعا کر دیجئے بچوں کے لیے، سب کے لیے، ہمارے بزرگ عزیز و قریب۔ اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، کم سن کو ملے ولولہ اون و محبت، ہر ایک شمع کو علی اکبر کا جگر دے، ماؤں کو ملے ثانی زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے، جو پردہ زینب کی ادادار ہیں مولا، محفوظ رہے ایسی خواتین کے پردے، مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے، بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے، جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر، جو مجلس شبیر کی خاطر وہ گھر دے، مفلس پہ زر و لالو جواہر کی ہو بارش، مقروض کا ہر قرضہ غیب سے کر دے، غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر،
شبیر کا غم بانٹ رہا تو ادھر دے، اس لیے پہنچتی ہے دنیا مرثیہ شبیر کا، بن گیا روح عبادت تذکرہ شبیر کا، صبر استقلال ایثار و وفا اخلاق کا درس ملتا ہے جہاں ہے مزہ شبیر کا۔ دو ہی سجدے ہیں عبادت کی جبی پر ذوفشاں، ایک ہے سجدہ علی کا اور دوسرا شبیر کا۔ جشن غدیر میں کربلا اور غدیر اور سجدہ حسین جو معلم اخلاق ہے، سفینہ نجات ہدایت کا چراغ امت کا ناخدا ابشار زندگی شہ سوار بندگی ہے، دشت غم علم کا مسافر ہے، اطلاع کا نقطہ آخر ہے، دانائے رمز ہے نہیں و عوامر ہے، باطن مہر رسول بظاہر حسین ہے، آدم کے اعتبار کی دولت ہے، سرچشم علوم و شرافت ہے، انسان کی عظمتوں کی روایت ہے، ایمان و دین و شریعت ہے، ایک شاہکار صنعت داور ہے، اللہ کے نبی کا پیمبر ہے، وقت جہاد صورت حیدر ہے، شم طاق کعبہ صدق و صفا حسین، مصطفی نواز سے خیر الورا حسین، ورثہ دار مسلک کل انبیاء حسین، پروردگار عشق اول کے خدا حسین، موجز نما ہے حجت داور حسین ہے، اکبر حسین ہے، علی اصغر حسین ہے، قاسم حسین ہے، ثانی حیدر حسین ہے، عاشور کی فضا میں 72 حسین ہے، نیئر جلال پوری نے 72 کتاب لکھا، نیئر جلال پوری کو سلام، سامنے چھوٹی بڑی رکھ کر 72 آیتیں، سامنے چھوٹی بڑی رکھ کر 72 آیتیں، نیئر جلال پوری نے ریسرچ کیا، سامنے چھوٹی بڑی رکھ کر 72 آیتیں پڑھ رہی ہے کربلا صدیوں سے قرآن حسین۔ آئیے اسی کربلا حسین 12 امام چہردہ معصومین کی بارگاہ میں خراج عقیدت، تمام اہل ادب جود اور جوگ حسین والو گھروں سے نکل کے چلو، نظام ظلم و سیاست بدل کے چلو، فساد و جنگ کا طوفان کچل کے چلو، سنبھل کے چلو، مچل کے چلو، حیات موت کے غرفے سے جھانکتی ہوگی اور ستارے دامن شہرت میں ٹاکتی ہوگی، بڑھو عباس تمہیں حوصلہ دیں گے، اندھیرا ہوگا تو شمع وفا جلا دیں گے، حسین اپنی محبت کا یہ صلہ دیں گے، تمہارے قدموں پہ ظالم کا سر جھکا دیں گے، تمہارے نام لکھے جائیں گے شہیدوں میں اور عدو تمہارے گنے جائیں گے یزیدوں میں۔ جوانی اکبر یہ دے رہی ہے صدا، خدا کی راہ میں کر دو یہ جوانیوں کو فدا، نہ بجھنے پائے میرے دوستو چراغ وفا، ہر ایک صحن پہ لکھ دو کتاب کرب و بلا۔ غم حسین یہی پیغام شمشیر حیدری کا ہے، غم حسین سہارا بناؤ جینے کا، اور یزید نام ہے ایک ڈوبتے سفینے کا، ہم کو سمجھ کے دوست حسین شہید کا، کرتا ہے تنگ قافیہ مجھ کو یزید کا، ظلم یزید ڈوب چکا ہے فرات میں، نام حسین آج بھی ہے کائنات میں۔ نیئر جلال پوری کی خدمت میں ایک قطعہ پیش کرتے ہیں علی کے حوالے سے، حسین کے حوالے سے، اور ان کا مقصد کیا ہے۔ کاتب نے لکھ دیا میری قسمت میں یا حسین، نیئر جلال پوری ریسرچ اسکالر گولڈ میڈلسٹ لکھنؤ یونیورسٹی کا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، کاتب نے لکھ دیا میری قسمت میں یا حسین، کہتا رہوں گا جوش عقیدت میں یا حسین، دنیا تو مشکلات میں کہتی ہے یا علی، اسلام نے کہا تھا مصیبت میں یا حسین۔ ایک آدم جہاد رفا، زندہ باد بچے، شاباد۔ ایسے نہیں، آواز میں جان ہونا چاہیے۔ سب لوگ میرے عشق کا اعجاز دیکھنا، کھولوں میں جب زباں میری آواز دیکھنا، دیکھوں جو آسمان کو لے کر علی کا نام، مدحت کے جبرائیل کی پرواز دیکھنا۔ ایسا نعرہ لگاؤ بیٹے کہ پیچھے تک جائے، تمہارا مقصد کیا ہے؟ ایسا نعرہ لگاؤ کہ پیچھے تک جائے، کھڑے ہو کے لگاؤ، یہاں پہ آ جاؤ، شاباش۔ زندہ باد، زندہ باد، دیکھ، زندہ باد۔ زندہ باد۔ آئیے بچے نے جہاں سے اپنی بات پہنچائی، اگر نہیں پہنچی تو نجیب الہ آبادی اس اسٹیج سے پہنچا دیتا ہے۔ اور اسد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ شیر کہ نیستان کانپ جائے، گھونسلے میں پرندے دعا کرے کہ اس کا رزق حسنہ بنا دے۔ قیصر، قصور، اسد، غضنفر اور پوری کائنات جب یکجا ہوتی ہے تو تمنا ہوتی تب جا کر عباس بنتا ہے، اور وہی انا حیدرہ۔ پوری کائنات اسد نصیر آبادی حاضر ہیں اور تمام شعراء کرام۔ بچے نے جہاں تک اپنی بات پہنچائی، اگر نہیں پہنچی، لبیک یا حسین کی پیہم صدا سے ہے، لبیک یا حسین کی پیہم صدا سے ہے، یہ ساری کائنات جلوس عزا سے ہے۔
اب دیکھیں کہاں تک تعریف نہیں کرتے. لبیک یا حسین کی پیہم صدا سے ہے, یہ ساری کائنات جلوس ادا سے ہے. ہم لوگ بمبئی شمشیر حیدری, ہم لوگ بھیک اور کہیں مانگتے نہیں, سب کچھ ہمیں نصیب در سیدہ سے ہے, سب کچھ ہمیں نصیب. آئیے ہمارا وقت کم ہو گیا, اب دوسرے دور میں غدیر کے حوالے سے کچھ اشعار لے کر حاضر ہوگا خادم نجیب الہ آبادی, فقر قوم, خطیب صداقت, مخزن علم و ادب, فکر کے دریا, انسانیت کے نیر تامہ, ہمارا بھائی نیر جلال پوری آپ کے بیچ حاضر ہے.